السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے۔ شکریہ۔ چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فینٹسی ناول بائی مہرین اکرم آفیشل۔ ناول سپرد خاک، نور خان، ایپیسوڈ 1۔ خان حویلی ایک کنال میں پھیلی ہوئی تھی۔ گاؤں کے رئیس خانوں کی حویلی تھی جو 2 حصوں میں تقسیم تھی، ایک زنان خانہ، دوسرا مردان خانہ۔ شاہ نواز خان کے 4 بچے تھے: سلطان، متیع، زہیب، نگینہ۔ چاروں شادی شدہ تھے اور ماشاءاللہ چاروں کے بچے جوان تھے۔ سب سے بڑا بیٹا سلطان، جن کی بیوی زینب اور ایک بیٹا زاویار سلطان اور دوسرا زران سلطان تھا۔ زاویار حویلی میں سب سے بڑا تھا اور سب سے بڑے عہدے پر فائز تھا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس نے حویلی کی ذمہ داری بھی پوری نبھائی تھی۔ گاؤں میں اسے سرپنچ کا خطاب ملا تھا۔ دوسرا بیٹا متیع، جن کی بیوی سکینہ اور ان دونوں کی ایک بیٹی تھی، حرم متیع، جو شادی کے 10 سال بعد انہیں عطا کی گئی تھی۔ گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی۔ تیسرا بیٹا زہیب خان، جس کی بیوی کا نام زرمش تھا، ایک بیٹا یاور خان اور بیٹی دھنین۔ چھوٹی بیٹی نگینہ، جس کی شادی اپنے دوست کے بیٹے سے کی تھی، جس کا نام زبیر افریدی تھا۔ ایک بیٹا تھا جلال افریدی، یہ زیادہ باہر رہتی تھی۔ جلال پڑھائی کے سلسلے میں باہر ہوتا تھا اور اس وجہ سے نگینہ بھی بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ اللہ یار کہنے کو تو شاہ نواز کا بہنوئی تھا، یعنی ان کی چچا زاد بیٹی کا شوہر، مگر دونوں خاندانوں میں قیامت خیز دشمنی تھی۔ زہرا خان کی شادی اس گھر میں اس کی پسند سے ہوئی تھی۔ ایسا کہنا ٹھیک ہوگا، زہرا نے اللہ یار سے بھاگ کر نکاح کیا تھا۔ اور دوسری طرف تھی ندرت شاہ نواز، جو اللہ یار کی بڑی بہن تھی۔ اللہ یار کی غلطی کو سدھارنے کے لیے اس کا نکاح خان سے کر دیا گیا اور یہ طے پایا تھا کوئی ایک دوسرے سے نہیں ملے گا۔ دونوں لڑکیوں اسی طرح اس دشمنی میں اپنوں کی محبت کے لیے ترستے ہوئے اپنی زندگی سے ہار گئیں۔ 60 سال پہلے والی شروع ہوئی یہ دشمنی آج بھی زور و شور سے قائم تھی۔ فرق بس اتنا تھا، لڑکی ذات سے شروع ہوئی یہ دشمنی اب قتل و غارت کے نام پر یہ زمین کے ٹکڑے تک آ گئی تھی۔ یہاں سے شروع ہو رہی تھی شاہ اور خانوں کے درمیان دشمنی کی ایک نئی داستان۔ کچھ سال پہلے لڑکی کو سپرد خاک کیا گیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں یہ دشمنی کیا داستان لکھتی ہے۔ حویلی کے بیچوں بیچ مردہ وجود، جس پر لپیٹا سفید کپڑا خون سے تر تھا۔ یہ مردہ وجود متیع خانزادہ کا تھا۔ سینے میں بے رحمی سے خنجر گھونپا گیا تھا، جیسے صدیوں سے چل رہی دشمنی کا بدلہ آج متیع خانزادہ کو قتل کر کے لے لیا گیا تھا۔ یہ ایک کنال میں پھیلی حویلی آج موت کا رقص کر رہی تھی۔
ابا زنان خانے میں داخل ہوتی لڑکی زور زور سے چیخنے لگی تھی۔ یہ حرم تھی، متی کی لاڈوں سے پالی ہوئی بیٹی۔ ابا، امی ابا کو ہسپتال لے کر چلیں، امی خون بہہ رہا ہے، ایسے پڑے رہنے سے وہ مر جائیں گے۔ حرم دانین نے اسے سنبھالنا چاہا۔ لالا لالا پلیز ابا کو ہسپتال لے کر چلیں، ابا مر جائیں گے۔ اب کی بار اس کا رخ زاویار کی جانب تھا۔ حرم، چچا سائیں اب نہیں رہے۔ یہ الفاظ نہیں گویا کسی نے سوڑ پھونکی تھی ان کے کانوں میں۔ اس نے آگے بڑھ کر حرم کو تھامنا چاہا، وہ 2 قدم دور ہوئی۔ حرم، میری بچی۔ سلطان خان نے اسے سینے سے لگا لیا۔ تایا ابو، لالا کہہ رہے ہیں ابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، ابا کو مجھ سے بہت پیار تھا، وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس کا چھوٹا بیٹا زہیب کھڑا تھا۔ سکینہ بیگم تو شوہر کی لاش کو دیکھ کر ایسے ہو گئی تھی جیسے کوئی پاگل دیوانہ ور محبوب کا دیدار کرتا ہے، جیسے اب کبھی وہ اپنے شوہر کو نہیں دیکھ پائے گی۔ ایسا ہی تو تھا۔ خان بابا، چھوٹے خان کو غسل کے لیے لے کر جانا ہے۔ وہاں حویلی کا سب سے خاص ملازم کبیر خان کھڑا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک چچا سائیں کے خون کا بدلہ خون میں نہیں ملتا، ہم ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ کندھے پر بیگ ڈالے یاور خان زادہ زنان خانہ میں داخل ہوا۔